اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ کیا فرمایا کہ جب انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کے اوپر کسی کا حق کھاتا ہے، کوئی بھی ایسا عمل اور فعل کرتا ہے کہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنی دنیا خراب کر رہا ہے، اس کو اس ظلم کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور حق کھا لیا، ٹھیک ہو گیا، کسی کا حق کھا لیا، یعنی کہ کسی کا گھر ہڑپ لیا، یا کسی کا کوئی ایک مرلہ زمین کا ہڑپ لیا، یا کسی کا کوئی ایسا حق کھا لیا جو اس کا وہ حق نہیں تھا، لیکن اس نے زبردستی اپنا حق سمجھ کے اس کے اوپر اپنا حق جتا لیا، تو یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ظلم ہے۔ تو کل کو جب وہ دنیا میں تو وہ گزار جائے گا 4 دن کی زندگی، لیکن آخرت کے اندر اس کو اس ظلم کا جواب بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کے ساتھ دے گا۔ اس کا یہ جو ظلم ہے دنیا میں کیا ہوا، اس وبال ہے، وہ وبال اندھیروں کی صورت میں ملے گا، تاریکیوں کی صورت میں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ انسان اس ظلم سے کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ یہ ہے حقوق العباد میں سے، یعنی کہ بندے کا حق تھا، وہ بندے کا حق کھا گیا۔ وہ بندہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرا حق کھائے، لیکن اس نے زبردستی حق کھایا۔ اب دنیا تو وہ گزار گیا، ٹھیک ہو گیا، زبردستی حق کھا کے دنیا تو گزار گیا، لیکن اب آخرت کے وہ عادل، وہ قادر مطلق، وہ اللہ رب العزت وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ جب وہ انصاف کرتا ہے تو سبحان اللہ بہت خوبصورت انصاف کرتا ہے۔ تو جو اس کا ظلم ہوگا وہ قیامت کے دن تاریخیوں کی صورت میں ہوگا، قبر میں تاریخیوں کی صورت میں ہوگا، نامہ اعمال میں تاریخیوں کی صورت میں ہوگا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ بندہ جب تک اپنا حق معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ بندہ معاف کرے گا تب جا کے اس کی گردن سے وہ توق نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مثال تو میں نے دے دی ایک سمپل زمین کی۔ ایسے ہی کسی کی امانت کسی نے رکھ دی، وہ امانت میں اس نے خیانت کر لی، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی قیامت والے دن تاریخیوں کی صورت میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اپنی بیوی ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اس کے حقوق ازدواجی نہیں ادا کرا، مالی حقوق ادا نہیں کرا، بیوی کو نفقہ نہیں دیتا، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے کسی دوسری تیسری عورت کی وجہ سے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوگا؟ تاریخیوں کی صورت میں ہوگا۔ اس کا عذاب بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب کیسے ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، بیوی کو پتہ ہے کہ میرا بندہ غلط ہے، غلط اس کے تعلقات ہیں، وہ دیکھتی ہے، برداشت کرتی ہے، کبھی منہ سے غصے میں آ کے اکے بول بھی دیتی ہے کہ تم غلط ہو، تمہارا یہ طور طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر آگے سے وہ کیا کرے گا؟ گالی گلوچ کرے گا، مار پٹائی کرے گا، بد سلوکی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو رشتہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ بچے دیکھیں گے ماحول بگڑے گا، بیوی گھر چھوڑ کے جائے گی، بد دعائیں کر کے جائے گی، وہ انسان آگے جا کے حرام کھائے گا کسی دوسری عورت کے ساتھ، وہ کیا ہوگا؟ عذاب، گناہ، زنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سارے اندھیرے ہیں، یہ تاریخیوں کے اندھیرے ہیں، یہ گناہوں کے اندھیرے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن گناہ اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان اگر ایک نیک عمل کرتا ہے تو سبحان اللہ، نیک عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی وہ نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج عمرہ کرتا ہے، ماں باپ کا حقوق ادا کرتا ہے، بیوی کا حقوق ادا کرتا ہے، بچوں کے اپنے حقوق ادا کرتا ہے، گھر میں وہ اپنی بیوی کا ایک امانت دار سچا شوہر ہے، دھوکہ نہیں دیتا، بد کردار نہیں ہے، تو سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ تو نیکی دنیا میں بھی چین دیتی ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتی ہے، قبر کے اندر بھی امن ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں قیامت والے دن یہ ایسے ہوں گی، سورج روشنی کی طرح ہوں گی،
سورج کی روشنی کی طرح ہوں گی، یہ چمک رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ان کے ایک ایسا نور ہوگا جو انسان کو رستہ دکھائے گا کہ یہ تمہاری فلاح کا رستہ ہے، یہ تمہاری کامیابی کا رستہ ہے، تم نے دنیا میں یہ نیک عمل کیے تھے، یہ اس کا وہ ہے، صلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بھائیوں، اپنے گھروں کو سنبھال کے رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق ادا کریں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ جب اذان ہو تو آپ فوراً عورتیں گھر میں نمازیں ادا کریں، شوہر مرد حضرات مسجدوں کے رخ کریں، وہاں نمازیں ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ گھر میں بچوں کا ماحول بنائیں۔ اگر ماں ہے تو بیٹی کا ایسا ماحول بنائے کہ ماں آگے مصلی بچھائے، پیچھے بیٹی اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کو مسجد میں لے کے جائے، اس کو وضو سکھائے، اس کو قرآن کی تلاوت پڑھائے، اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اپنے ماحول بنائے تو سبحان اللہ، آپ لوگوں کی دنیا بھی سنورے گی، آپ لوگوں کی آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ یہی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی ہے جو ہمیں آخرت میں کام دے گی، آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو کر دیں لائک، اور اپنے دوستوں گھر والوں کے ساتھ میرے چینل کو لازمی شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔